ہم دفاع کر رہے ہیں اپنے ائمہ اہل بیت کا. احترام ائمہ اہل بیت نمبر 8. 8ویں مجلس کو بغیر کسی مقدمے کے جلدی شروع کر رہا ہوں. کل رات تک فیلاڈلفیا میں 50 دلیلیں ہو گئی تھیں احترام ائمہ اہل بیت علیہم السلام. دلیل نمبر 51 شروع کر رہا ہوں. 100 دلیلیں ٹوٹل بیان کرنی ہے. دلیل نمبر 51 قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ چلا سچے اور ہیں، ساتھ ہونے والے اور ہیں. سچے اور ہیں. ماشاءاللہ سید صاحب ماشاءاللہ یا علیہ. اگر لفظ ہو جملہ یوں ہوتا کونو من الصادقین تو ترجمہ یہ ہوتا کہ سچوں میں سے ہو جاؤ. یہ من والا اللہ نے سلسلہ اہل بیت کے علاوہ بند رکھا ہے. یہ صرف وہی ہے جو کبھی علی منی، کبھی الفاطمہ بضعۃ منی، کبھی حسن منی، کبھی حسین منی. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہم منی وانا منہم. یہ بھی فرمایا یہ سارے کے سارے مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. یہ اگر جملہ یوں ہوتا تو بڑی کنفیوژنز پیدا ہو جاتی کہ ہر بندہ کینڈیڈیٹ بن جاتا صادقین میں آنے کا. اللہ نے کلاس رکھ دی کہ من الصادقین تو تم امت والے ہو ہی نہیں سکتے. من الصادقین تو یہ اہل بیت ہیں. تم مع الصادقین ہو سکتے ہو کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان میں سے نہیں ہو سکتے. امت والا بھی جب اہل بیت ہوا ہے تو منا اہل بیت ہوا ہے، منی نہیں بنا. تو یہ صادقین جب تک رہیں گے تب تک لوگوں کے پاس اسٹینڈرڈ رہے گا کہ کن کے ساتھ ہونا ہے. تو جب تک لوگ ہیں، امت ہے، انسانیت ہے، جن ہے، مخلوق ہے، صادقین کو ہونا چاہیے. وہ صادقین تاکہ ان رول ماڈلز کو دیکھ کر لوگ ان کے ساتھ ہوں. تو گویا صادقین کی آیت پارشل نہیں ہے کہ پہلی صدی میں، دوسری میں، 14ویں میں، بلکہ جب تک انسانیت ہے، جن ہے، مخلوق ہے، فرشتے ہیں، وہ ایسے صادق رہے کہ اگر جبریل بھی ان کے ساتھ ہونا چاہے اسے بھی شرم نہ آئے. کونوا مع الصادقین. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. آپ ان صادقین کی، عبد الرحمن سلفی ملعون، ان صادقین کی توہین کر رہا ہے جن کے ساتھ امت کو ہونے کا حکم ہے، بلکہ سارے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کے بعد ہونے کا حکم ہے. تو دلیل یہی ہو گئی کہ جو آل محمد کو سب و شتم کرتا ہے بے ایمان بھی ہے، بے تقوی بھی ہے. جب بے ایمان ہے تو امت ہی سے خارج ہے. جب امت میں ہی نہیں ہے تو پھر لعنت اللہ علیہ نہ بنے تو کیا بنے. اس لیے کہ رحمت تو نبی کی ہے نا، امت کو آئے گی. تو جو نبی اور نبی زادوں سے ٹکرا رہا ہے وہ لعنت اللہ علیہ. 51.
52 دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صاحب خلیفہ ہیں. ہم تو ظاہر ہے کہ ابھی مکی مسجد سے جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں, ہم تو اتحاد کے قائل ہیں. حضرت عمر صاحب کو, حضرت عثمان صاحب کو سقیفہ بنی ساعدہ کا خلیفہ ہم مانتے ہیں. اگر میں مکی مسجد میں حضرت صاحب جو آج پڑھا رہے تھے نماز عصر کی, میں ان سے, ان کے والد سے میں نے کہا تھا ایک مرتبہ, یہی تشریف لائے تھے, میں نے کہا قاری رشید سے, میں نے کہا کہ آج میں حضرت امام ابو بکر کے بارے میں بات کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ بڑے صاحب ان کو امام نہیں کہنا. میں نے کہا میں حضرت امام عمر کے بارے میں کہتا ہوں. قاری صاحب نے کہا ان کو بھی نہیں کہنا. میں نے کہا حضرت امام عثمان کے بارے میں, کہتے ان کے بارے میں نہیں کہنا. میں نے کہا چلو میں آج خلیفہ علی کے بارے میں کہنا بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا ان کو کہو. تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ کو کہہ سکتے ہیں امام, کچھ کو نہیں کہہ سکتے. بھائی سمجھے ذرا صبح ہے جن کے ہاں ہر مسجد کا ہر مولوی امام ہے, وہ بھی 3 خلیفوں کو امام نہیں مانتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ امام ہمارے ہی اماموں کو مانتے ہیں. تو جب امام ہمارے ہیں تو احترام بھی واجب ہے. جب امام ہمارے ہیں ان کا احترام بھی واجب ہے. یہ جو اور امام ہیں نا, امام اعظم صاحب ہیں, یہ جو بغداد میں دفن ہے, یا وہ 11ویں والے ہیں, وہ جو پیر عبد القادر صاحب جو ہیں وہ جو ہیں, یا امام حنبل صاحب جو ہیں, یا امام شافعی صاحب جو ہیں, یہ امام مالک صاحب ہیں, یہ دراصل اہل سنت کے نزدیک امام نہیں ہیں. یہ ان کو مجتہد مانتے ہیں, فقیہ مانتے ہیں. ہمارا واحد مذہب ہے, ہم امام کو غلام نہیں کہتے, غلام کو امام نہیں کہتے. یا علی یا 53ویں دلیل ہمارے شعیب صاحب نے فرمائش کی ہے, تو وہاں دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں. 53ویں دلیل حضرت ابو الفضل العباس نے آج کے دن کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر دی. ہزاروں کا مجمع ہے, احرام سب نے پہنے ہوئے ہیں, کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. یعنی مولود کعبہ کا بیٹا کعبے کی چھت پہ آیا. یا علی یا علی, مولود کعبہ کا بیٹا. دیکھیں دوسروں کے گھروں میں آپ ہر دروازے سے نہیں آ سکتے, ہر وقت نہیں رہ سکتے, چھت پہ نہیں چڑھ سکتے. دوسروں کے ہاں اپنے گھروں میں آپ چھت پہ بھی چڑھ سکتے ہیں, دروازوں سے بھی آ سکتے ہیں, نئے دروازے بھی بنا سکتے ہیں, جو چاہیں آپ شکست و ریخت کر لیں. کیونکہ آپ کے جو ہوئے تو میں یہی کہوں گا کہ علی کا بیٹا جانتا ہے نا کہ یہ میری جدی پشتی ملکیت ہے, جہاں چاہوں کھڑا ہو جاؤں. یا علی یا علی. ماشاء جی کھڑا ہو گیا. برائے خوشنودی مولا عباس علیہ السلام باب الحوائج بلند صلوات. ہمارے بھیا حجت الاسلام والمسلمین مولانا الحاج سید علی حیدر عابدی صاحب کی بھی تشریف فرمائے, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب بھی تشریف فرمائے, مولانا مختار حسین سقفی صاحب بھی تشریف فرمائے, اور ثنا خان محمد و آل محمد بھی ہیں, اور ماشاءاللہ مخدوم زادے بھی تشریف فرمائے, سادات بھی ہیں, شعراء اہل بیت بھی ہیں. اللہ بانی مجلس کو بھی آپ تمام حضرات و خواتین کو اجر دے, جزا دے. دور نزدیک سے اس مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں, تو میں زیادہ انتظار نہ کراؤں. ملاحظہ فرمائیے. یہ جی ٹھیک ہے, وہ بیٹھے تھے. نعرہ تکبیر. نعرہ وہ لگائے گا جو واقعی سرور حاصل کر رہا ہے, کیونکہ
وہ جس پیپر دے دیں۔ لعنتی کے خلاف ہم لگا رہے ہیں وہ تو مردود ہے، اسے کیا سرور ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو دلیل 53 شروع ہے، علی کا بیٹا آ گیا کعبے کی چھت پہ اور سامنے ہیں سارے حاجی، سارے حاجی ہیں، چور نہیں، ڈاکو نہیں، سارے حاجی ہیں، احرام سب نے پہنے ہوئے ہیں، اور پہلے جملے ہی میں ان کا شجرہ پڑھ دیا، اسٹیٹر پڑھ دیا۔ فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ، یہ شکایت کر رہے تھے کل القرآن والے کہ المہدی والے بول نہیں رہے، تو میں نے کہا میں ادھر منہ ہو جاؤں گا، زبان نہیں بولیں گے تو ایسے کر لیں گے۔ خاموش بیٹھ، میزان میں تولا، زمین بولی فلک بولا، تیرا مولا میرا مولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھیرو نا پھیرو۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، شجرہ پڑھ دیا، پہلا جملہ سنیں، ہیں سارے حاجی، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے اے کافرو، اے فاجرو۔ پتہ چلا حجۃ الوداع کے موقع پہ علی کی ولایت کا انکار کرنے والے بھی کافر ہیں، حسین کے قتل میں ہاتھ ڈالنے والے بھی کافر بھی ہیں، فاجر بھی ہیں۔ یا علی یا علی، اتصدون طریق البیت، کیا تم روکنا چاہتے ہو بیت اللہ کے راستے کو؟ کس سے؟ جو الامام البررہ، جو نیکوں کا امام ہے۔ امام حسین بروں کے امام نہیں ہے، نیکوں کے امام۔ ہاں کچھ لوگ بروں کے امام ہوتے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے بھی امام ہیں، کل ایمان والے بھی امام ہیں، کل کفر والے بھی امام ہیں۔ عباس فرما رہے ہیں کہ تم راستہ روک رہے تھے کس سے؟ عن امام البررہ الذی ھوا احق بہ من سائر البریۃ ومن ھوا ادنی بہ۔ تمہیں معلوم نہیں ساری کائنات سے زیادہ حق اس بیت اللہ پر میرے بھائی حسین کا ہے۔ یا علی یا علی، کیوں بھائی؟ دیکھیے کعبے کا سب پہ حق ہے، حسین وہ ہے جن کا حق کعبے پر ہے۔ یعنی میں جملہ پلٹ رہا ہوں، ہم سب مقروض کعبہ ہے، کعبہ مقروض حسین۔ ہاں بھائی عبداللہ بس، ومن ہوا ادنی بہ، سب سے زیادہ قریب اس کعبے کے میرے مولا حسین ہیں، اور تم چاہتے ہو ان کا راستہ روک دو۔ یہ سب سے زیادہ قریب بھی ہے، سب سے زیادہ حقدار بھی ہے اس کعبے کے۔ اگلا جملہ صرف یہی پڑھ دوں تو کافی ہے، ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ۔ اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی، احکام نہ ہوتے جلی، اگر اللہ کے سیکرٹس نہ ہوتے،
علی ریزن والے، ریزننگ والے. اور اگر اختبارہ البریہ اللہ نے یہ طے نہ کیا ہوتا کہ ہر ایک کا اپنا مدار ہے، باؤنڈری ہے، مقام ہے، اگر یہ نہ ہوتا لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدے، تو میرے مولا حسین کو کعبے نہ آنا پڑتا، کعبہ حسین کے گھر آتا. یہ آپ نے فرمائش کی. عقل کے اندھو ان کو گالیاں دے رہے ہو کہ جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے کا بھی کعبہ ہے. اللہ اکبر. لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدے. اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا، وقد استسلم الناس الحجر، لوگ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں. والحجر یستسلم یدیہ، میرے مولا کو پہچانو، حجر اسود میرے مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا. بس دامن وقت کوتا ہو رہا ہے، ورنہ سارا خطبہ ابھی انہوں نے کہا، شاعر صاحب نے، خدا شاہد ہے ابھی میرے خیال میں 1 منٹ میں یاد ہوگی. حافظہ دیکھ لے، اللہ پورا خطبہ 1 منٹ میں یاد کر لیا. 1 منٹ. الحمدللہ یہ بھیا بھی جانتے ہیں، یہ الحمدللہ یہی بیٹھے بیٹھے یہ کاغذ پہ ہی لکھا. خیر میں دامن وقت کیونکہ بالکل ختم ہو رہا ہے اور طویل زحمت دینی نہیں آپ کو، اللہ آپ کو خوش رکھے، تو یہ آپ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ یہ انہیں گالیاں دے رہے ہیں کہ جن کے ہاتھوں کا بوسہ حجر اسود لیتا. میں آج ایک جملہ پلٹ رہا ہوں جو میں نے زندگی میں نہیں کہا، جملہ پلٹ رہا ہوں میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں ان کا سٹیٹس حجر اسود کا بن جاتا. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمارے ہاں قبلہ و کعبہ کہنے کا رواج کیوں ہے. یہ قبلہ بیٹھے ہیں نا، یہ قبلہ بیٹھے ہیں، یہ قبلہ بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ واللہ باللہ سمت اللہ، علی کے شیعہ کو ہمارے آئمہ قبلہ فرماتے تھے. مولانا ہی نہیں، علی کا شیعہ قبلہ. بلکہ جن امام کا آج دن منا رہے ہیں شہادت کا، امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے تو فرمایا واللہ لحرمت المومن اعظم من الکعبہ، خدا کی قسم مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. اگر آپ کسی مومن کی حاجت روی کر دیں تو سمجھے طواف کعبہ کیا ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیں تو سمجھے کعبہ کو دیکھا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے. ایک نگاہ سے حج کا ثواب ہے، ایک نگاہ سے عمرہ کا ثواب ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اپنا احترام نہ سکھائیں تو اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں. آپ سکھائیں ان کو، پتہ چلے کہ باپ کا احترام کیا ہے. بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ نور نوحہ بھی پڑھیں گے. تو میں زحمت آپ کی ختم کر رہا ہوں اسی جگہ پر. 53 ہوئے ہیں بس، 54 سے پھر انشاءاللہ. آج میں 3 مخصوصیاں ہیں، 3. پہلی مخصوصی تو یہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام جن کا لقب تورات میں باقر ہے، باقر العلوم، ان امام کی ایک وصیت ہے. اپنے بیٹے سے کہا میرے 2 باغ ہیں، ان 2 باغوں کی
मालियत से 10 साल बराबर मेरी शहादत के बाद मिना में मेरे जद हुसैन की मजलिस मुनअक़िद करना। अल्लाह अकबर। हम महरूम हो गए हज से, हम जा नहीं सके हज पे। अल्लाह करे ये महरूमियत का आखिरी साल हो। अल-औदा सुम्मा अल-औदा। इमाम की क्या ख्वाहिश है? मिना में। सादिक आले मोहम्मद पूछते हैं ये हमारे समझाने के, बाबा मिना में क्यों? फरमाया इसलिए कि मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ से हाजी आते हैं ना, सबको पता चले मेरे जद की मजलूमियत का। इमाम बाकिर की ख्वाहिश है कि एहराम में मेरे मौला का जिक्र हो। अल्लाह अकबर। ये ख्वाहिश है हमारे 5वें इमाम की। और इमाम का तो खैर गुर्बत का ये आलम है, सबके निशान हाय कब्र मौजूद है, मगर मेरे 5वें इमाम का निशान कब्र भी एक पत्थर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। जी हाँ, साया तक नहीं है। जो कायनात का जिल्ले सुबहानी है हमारे अहले बैत, कायनात के लिए साया है, कायनात के लिए दुनिया और आखिरत में। आखिरत में जब कोई साया काम ना आएगा, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का साया होगा, उनकी कब्रों पे साया नहीं। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। पढ़ने सुनने वालों के लिए दुआ करता हूँ, मरीजों के लिए शिफा की दुआ करता हूँ, आपके बानियान के मरहुमीन के लिए मगफरत की दुआ करता हूँ। मजलिस तमाम हो रही है, एक जुमला मुकम्मल हुआ। दूसरा जुमला सफरे इमाम हुसैन आज मक्का बसुए इराक। देखिए हम 2 साल से हज पे नहीं जा पा रहे। खुदा शाहिद है कि कितनी तकलीफ, कितने दुख में हम। हालांकि हमने एहराम नहीं पहना कि खुलवा दिया गया हो, हम तो गए ही नहीं। अगर आप यौम तरविया में आज के दिन एहराम पहन लें और हुकूमत आपको आके कह दे कि छोड़ दो हज, तो क्या हाल होगा? फिर आम मोमिन का क्या हाल होगा? और जिनके लिए काबा पहचान का जरिया था। अल्लाह अकबर। उनको हज का एहराम उम्रे के एहराम में बदलना पड़ा। अल्लाह अकबर। कितनी तकलीफ है, कितना दुख है। बस इसी से रिलेटेड है। इसी असना में सईद और हानी, ये 2 है सहाबी, ये खत लेकर आ गए। जब खत लेके पहुंचे, हर खत की तहरीर एक ही थी, इन्नहु लैसा लना इमामुन। आप आ जाएं फर्जंदे रसूल, इसलिए कि हमारा कोई इमाम नहीं है। यही दलील है कि खत लिखने वाले इमामिया नहीं थे। हमारे तो छोटे बच्चे भी जानते हैं हमारा इमाम होता है, इनका कोई इमाम नहीं है। सरकार ने नजर दौड़ाई कि किसे भेजूं जो कूफा के हालात से बाखबर भी हो। सुभान अल्लाह। जो जुमला लिखा है, ये मेरा मुअतमद आ रहा है, ये मेरा सिका आ रहा है, ये मेरा भाई आ रहा है, ये मेरा नुमाइंदा आ रहा है। मुअतमद का माना पता है? जिस पर मैं हुसैन टेक लगाता हूं, ये वो है। हुसैन अंबिया की टेक है और अंबिया की टेक मुस्लिम इब्ने अकील है। हुसैन की टेक मुस्लिम इब्ने अकील है। क्या मकाम है मुस्लिम का, रिश्ता अलग है। ताली तिलवुल मासूम है। मासूम की जगह, यानी वो जो मासूम की जगह बैत ले सके उसे मुस्लिम कहते हैं। जरा गौर फरमाए, क्या मकाम है, क्या मंजिल है। मुस्लिम गए हैं मदीना, मदीना से 2 बच्चे साथ लिए, मोहम्मद और इब्राहिम। गुलाम को साथ लिया। रास्ते में सऊबतें, तकलीफें बर्दाश्त करते हुए दरख्तों के पत्ते चुन चुन के खा रहे हैं, बारिश का पानी पी रहे हैं और पहुंचते हैं अर्ज़े कूफा में। मैंने तो रिवायतों में ये भी देखा है, इंशाअल्लाह 1 अगस्त को डिटेल से पढ़ूंगा, कि जब माँ ने भेजा ना बच्चों को,
تو بچے بھی ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں تر تر کے، یعنی مڑ مڑ کے، بچے بھی مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، ماں بھی صحن خانہ سے بار بار دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر۔ کوفہ میں داخل ہوئے، روایات میں نے لکھی ہے، روایات لکھی ہیں اور میں نے کالم بھی لکھا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک روایت جس میں میرے ایک بہت ہی بڑے پیش رو بزرگ سینئر نے پڑھی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ 30,000 لوگوں نے بیعت کی، اس سے کم 18,000 لوگوں نے بیعت کی مغرب کے وقت، اور جب عشاء ہوئی تو اس روایت کے مطابق 30 بچ گئے اور دوسری روایت کے مطابق 18 بچ گئے، اور جب باہر نکلے تو دارالامارہ کے قریب 10 بچ گئے، اور جب سونے کا وقت ہوا تو اکیلا کھڑا تھا میرے مولا کا صفی۔ عرب کا دستور تھا کہ عرب والے اپنے گھروں کو بند کر کے سویا کرتے تھے۔ ایک طوع نامی بی بی ہے، مومنہ ہے، یہ اپنا دروازہ بند کرنے آئی ہے تو اسے دیکھا کہ ایک مسافر بالکنی پہ کھڑا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ کہا کہ عبد خدا تو کون ہے؟ تو مصلحتاً اشارتاً بتایا، کہا کہ اتعرف حسین ابن علی، اتعرفی حسین ابن علی، کیا حسین ابن علی کو جانتی ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، میرے تو مولا ہیں۔ تو انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں۔ کہا تقدم یا سیدی، تفضل یا سیدی، تشرف یا سیدی۔ تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اسے جا کے جواسیس کو اطلاع دے دی، طوع کے بیٹے نے۔ فوجیں آئیں، بنی ہاشم کا شیر تلوار ہاتھ میں لے کر یہ کہہ کے نکلا، ہم اشراف ہیں، کسی پردہ دار کا گھر برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں باہر نکل رہا ہوں۔ کشتوں کے پشتے ہوتے رہے، دستوں پہ دستے آتے رہے۔ ظالم نے کہا کہ کتنے دستے منگواؤ گے؟ تو اس کے جرنیل نے کہا اتزامو انا نقاتلو بے بقال العرب بے بقال الکوفہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ کسی کوفہ کے دکاندار سے جنگ لڑی جا رہی ہے؟ نقاتلو بدم ہاشمی، یہ تو ہاشمی خون لڑ رہا ہے۔ جب کشتوں کے پشتے ہو چلے، دستوں پہ دستے شکست خوردہ ہو گئے، ان ظالموں نے قبل اس کے کہ گڑھا کھودے، انہوں نے چھتوں سے جلتی ہوئی لکڑیاں ماری۔ اللہ اکبر۔ پشت کی طرف سے گڑھا کھودا، گڑھے میں گر گئے مسلم۔ جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس خنجر تھا اس نے خنجر مارا، جس کے پاس گرز تھا اس نے گرز برسایا، نیزے والے نے نیزہ مارا، تیر والے نے تیر مارا۔ راوی یہ لکھتا ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر اٹھاتا تھا اور غریب کوفہ کو مارتا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی الزہرا، ماشاء اللہ۔ اس طرح زخموں سے چور ہو گئے۔ بس ختم کر رہا ہوں کہ پوچھا حل الہ شربت من الماء سبیل، کوئی ایک جام پانی دے دے گا؟ بہت پیاسا ہوں۔ ایک جام ملا، کسی نے خیر خواہ نے جام دیا۔ اب میں کیسے پڑھوں کہ جیسے ہی جام ہونٹوں کے قریب کیا، کیونکہ ہونٹ کٹ چکے تھے، پانی کے رنگ تبدیل ہو گیا۔ کہتے اب ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کوثر پیوں گا۔ گرفتار کر لیے گئے، دارالامارہ میں داخل کیے گئے۔ ایک ظالم نے آواز دی سلم علی الامیر، ہمارے امیر پہ سلام کر۔ انگڑائی لے کر زخمی شیر بنی ہاشم کا بولتا ہے مالی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ یہ وہ وقت تھا ابو الفضل کو یہ منظر میرے مولا حسین دکھا رہے تھے، راہ عراق میں جب آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہا، عجب جملہ کہا بھائی مسلم، آج میرے دشمن کے دربار میں تم نے مجھے امیر کہا، آج کے بعد ہم تبادلہ کر لیں گے۔ اب جب بھی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے غریب حسین، اور جب بھی
لوگ کہیں گے امیر مسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری جملے ہیں. دارالعمارہ کی چھت پہ لے جائے گئے. جلاد سے کہا جاؤ گردن کاٹ دو. جلاد گیا, دیر لگ گئی. ابن زیاد خود آیا چھت پہ. اسے کہا تو بڑا ایکسپرٹ جلاد تھا, تو گردن کیوں نہیں کاٹتا؟ اگر دلوں پہ ہاتھ رکھے, کیونکہ جیسے بھائی نے کہا کہ کربلا ماسٹر جی شروع ہو گئی, محرم شروع ہو گیا. یہی محرم کا پہلا دن سمجھ لے, پہلا شہید کربلا ہے یہ. آئے دارالعمارہ کی چھت پہ, جلاد تلوار چلاتا ہے, چلتی نہیں. ابن زیاد نے پوچھا تمہیں کیا مانے ہے امر؟ اسے کہا میں تجھے کیا بتاؤں, جتنی مرتبہ میں تلوار کو لے جاتا ہوں ہوا میں, سامنے رسول اپنی ریش پکڑ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے کے سفیر نے تیرا کیا بگاڑ, ابھی تلوار چلنا چاہتی تھی. ظاہر ہے اگلے روز عید کا دن ہے نا, عرفہ میں 9 کو شہادت ہے نا, اگلے روز عید کا دن ہے. کوفہ کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عید کی شاپنگ کے لیے بازار جا رہے تھے. جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ جلاد ایک لمحہ رک جا, کہا یا اہل کوفہ اذا رأیتم طفلایا, اگر میرے 2 بچے مل جائیں اجرکم علی الزہرا, بس ماتم ہونا چاہتا ہے. اس جملے پر ابو الفضل نے کہا مولا مجھے ذرا اذن امامت سے کوفہ بھیج دے, کیا جنگ کرو گے؟ نہیں مولا جنگ نہیں کروں گا, جب تھوڑی دیر میں مسلم کا سر زمین پہ گرے گا اپنی ابا کا دامن لے کے کہوں گا اے میرے بھائی کے سر میری ابا کے دامن میں آ. کہا ذرا نشیب میں دیکھ عباس. اب جو عباس نے دیکھا حسین کی دکھیاری ماں ہے, اپنی ابا کا دامن پھیلائے ہوئے کہتی آ میرے بیٹے کے سفیر. دارالعمارہ کے سامنے سر لٹکا دیا اور یہ پہلی لاش ہے, رسی ڈال کے پاؤں میں پورے کوفے میں مسلم کی لاش پھیلائی جا رہی تھی. اور حسین کی ماں کہتی تھی میرے بچوں میں تمہاری کس کس مصیبت میں رہوں, ماتم حسین.